أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اپنے مال آپس میں باطل طریقے سے نہ کھاؤ، الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم، اللہ کہ تمہاری آپس میں رضامندی سے تجارت کی کوئی صورت ہو، وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اور اپنے آپ کو قتل نہ کرو، إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا، یقیناً اللہ تعالی تم پر بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ کمائی کے جتنے بھی ناجائز طریقے ہیں سب کے سب لفظ باطل کے مصداق میں آ جاتے ہیں، حتیٰ کہ ہیلا سازی کے ساتھ بھی کسی کا مال کھانا، یہ بھی اپنے مال کو غلط طریقے سے اڑانا، یہ بھی، اور سود یا رشوت وغیرہ کے ذریعے کسی کا مال ہتھیانا، یہ بھی سب کا سب حرام اور ناجائز ہے، اور لوگوں کا مال باطل طریقے سے کھانے کے اندر یہ بھی چیزیں شامل ہیں۔ الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم، اللہ کہ تمہاری آپس کی رضامندی سے تجارت کی کوئی صورت ہو، یعنی تجارت اور لین دین جس میں حقیقی اور باطنی رضامندی ہو، اس کے ذریعے جو تم کمائی کرتے ہو وہ تمہارے لیے حلال ہے، جائز ہے۔ اس میں یہ بھی ضروری ہے کہ وہ تجارت جو باطنی رضامندی کے ساتھ کی جا رہی ہے وہ شریعت کے خلاف بھی نہ ہو، شریعت نے اس تجارت کی اجازت دی ہو۔ جیسے بظاہر طور پر تو رشوت اور سود دونوں میں آپس کی رضامندی ہوتی ہے دونوں فریقوں کی، لیکن شریعت اس بات کی اجازت نہیں دیتی، نہ رشوت کی اجازت دیتی ہے نہ سود کی اجازت دیتی ہے۔ اسی طرح جوئے اور لاٹری وغیرہ کا جو معاملہ ہے، یہ دونوں کو، یعنی کہ دونوں جوا کھیلنے والے یا لاٹری اور انعامی بانڈ دینے والا لینے والا دونوں میں سے کسی کو بھی حقیقت کا معلوم نہیں ہوتا کہ کس کو کب کیا ملنا ہے، تو یہ بھی غرر اور دھوکے کی ہی قسم ہے۔ جوے کی جتنی بھی اقسام ہیں ساری کی ساری الغرض جتنی بھی حرام اقسام ہیں مال کمانے کی، وہ ساری کی ساری باطل کے اندر آتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس سے منع کر دیا ہے، لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، آپس میں مال باطل طریقے کے ساتھ نہ کھاؤ، الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم، حلال تجارت ہو، آپس کی رضامندی بھی ہو، پھر جو تم نفع کماؤ اٹھاؤ وہ تمہارے لیے حلال ہے۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اور اپنے آپ کو قتل نہ کرو۔ ایک تو اس کا معنی یہ ہے کہ شریعت کی مخالفت کرتے ہوئے حقیقی باطنی رضامندی کے بغیر
کسی کا کوئی مال تم لے لو تو اس کا نتیجہ قتل و غارت ہوگا، کسی سے کوئی مال چھینے گا جائے گا رضامندی کے بغیر، کسی کی رضامندی کے بغیر اس کا مال لوگے تو قتل و غارت پر وہ منتج ہوگا معاملہ، لہذا اس سے بچ جاؤ، اجتناب کرو، لا تقتلوا انفسکم۔ اور دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر کے حرام مال کما کے آخرت میں اپنے آپ کو ہلاک نہ کر لو، کیونکہ اخروی زندگی میں بھی اس کا نتیجہ حرام کمائی کا برا ہی نکلنا ہے۔ لا تقتلوا انفسکم، اپنے آپ کو ہلاک نہ کر لو، اپنے آپ کو قتل نہ کرو۔ ان اللہ کان بکم رحیما، یقیناً اللہ تعالیٰ تم پر بڑا رحم کرنے والا نہایت مہربان ہے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا، اور جو بھی یہ کام ظلم اور زیادتی سے کرے گا، فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا، تو ہم اس کو عنقریب آگ میں جھونک دیں گے، آگ میں داخل کر دیں گے۔ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اور یہ کام اللہ پر ہمیشہ سے ہی نہایت آسان ہے۔ یعنی کہ یہ جس کام سے منع کیا جا رہا ہے، نہ آپ باطل طریقے سے کسی کا مال کھانا، کسی کے رضامندی کے بغیر اس کا مال کھانا، جو بندہ بھی ایسا کرے گا ظلم اور زیادتی کے ساتھ، ہم اس کو آگ میں جھونک دیں گے، آگ میں ڈال دیں گے۔ اور اللہ کے لیے یہ کام مشکل نہیں، ہمیشہ سے ہی اللہ کے لیے یہ کام آسان ہے۔ ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما، اگر تم بچے رہو کبائر ما تنہون عنہ، ان بڑے بڑے گناہوں سے جن سے تمہیں منع کیا جاتا ہے، نکفر عنکم سیئاتکم، تو ہم تم سے تمہاری چھوٹی چھوٹی خطائیں غلطیاں دور کر دیں گے۔ وَنُدْخِلْكُمْ، اور ہم تم کو داخل کریں گے، مدخلاً کریما، عزت والی جگہ، عزت کے داخلے کی جگہ میں۔ یعنی کبیرہ گناہ اگر بندہ اس سے بچے، اجتناب کرے، تو صغیرہ گناہ اللہ تعالیٰ ویسے ہی معاف کر دے گا۔ کبیرہ گناہ کون سے ہیں؟ ہر وہ گناہ جن پر وعید ہے، ڈانٹ ہے، جن پر سزا ہے، جن سے حکم دے کے روکا گیا، منع کیا گیا ہے۔ یہ سارے کے سارے کام اسی طرح جو فریضے اللہ تعالیٰ نے عائد کیے ہیں بندے پر، فرائض کو ترک کرنا، یہ بھی کبیرہ گناہ ہے۔ انسان کی زبان سے ہونے والے سارے گناہ کبیرہ ہیں، آنکھوں کے گناہ کبیرہ ہیں، کانوں کے گناہ سارے کبیرہ ہیں، یہ سب کبائر ہیں۔ صغیرہ گناہ کون کون سے ہیں؟ اگر بندہ تلاش کرنے لگے تو بڑی مشکل ہو جاتی ہے کہ صغیرہ گناہ ہیں کون کون سے، کیونکہ ان تمام تر عمومی گناہوں کے بارے میں سخت قسم کی وعیدیں ہیں اور ان کو کبیرہ گناہوں میں شمار کیا گیا ہے۔ تو صغیرہ گناہ وہ بڑی مشکل سے تلاش کرنے پڑتے ہیں، یعنی اکثر و بیشتر کیے جانے والے جو گناہ ہیں وہ کبائر میں سے ہیں۔ عام طور پہ جو زیادہ تر گناہ ہوتے ہیں وہ زبان سے، آنکھ سے، ہاتھ سے، عموماً یہ سارے کبائر نہیں ہوتے۔ کسی کی غیبت ہے، چغلی ہے، گالی گلوچ ہے، جھوٹ بولنا ہے، دھوکہ دینا ہے، غیر محرموں کی طرف دیکھنا ہے، اسی طرح بری بات، گانا بجانا وغیرہ سننا ہے، میوزک، یہ سب کبائر ہے۔ فرمایا ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ، جن کاموں سے تم منع کیے جاتے ہو ان میں سے جو کبیرہ کبیرہ بڑے گناہ ہیں
ان سے اگر تم باز آ جاؤ، رک جاؤ، تو نکفر عنکم سیئاتکم، تمہارے چھوٹے چھوٹے جو گناہ ہیں وہ ہم مٹا دیں گے، تم سے چھوٹی غلطیاں تمہاری دور کر دیں گے۔ تو جو کبیرہ گناہ ہیں ان کے بارے میں مختلف لوگوں نے کتابیں بھی لکھی ہیں۔ مثال کے طور پہ امام ذہبی رحمہ اللہ کی کتاب ہے کتاب الکبائر، اس میں انہوں نے کبیرہ گناہ سارے کے سارے جمع کیے ہیں، لکھے ہیں۔ اسی طرح دیگر محدثین نے بھی بہت سے ایسے گناہ جن کا شمار کبائر میں ہوتا ہے وہ سارے الگ کر کے انہوں نے ذکر کیے۔ فرمایا ان کبیرہ گناہوں سے تم بچو گے تو ہم تم سے تمہاری غلطیاں، تمہاری برائیاں دور کر دیں گے، وندخلکم مدخلا کریما، اور عزت کی جگہ میں تم کو داخل کریں گے۔ ولا تتمنوا ما فضل اللہ به بعضکم علی بعض، اور اس چیز کی تمنا نہ کرو جس میں اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ للرجال نصیب مما اکتسبوا، مردوں کے لیے اس میں سے حصہ ہے جو انہوں نے کمایا، وللنساء نصیب مما اکتسبنا، اور عورتوں کے لیے بھی اس میں سے حصہ ہے جو انہوں نے کمایا۔ واسألوا اللہ من فضلہ، اور اللہ سے اس کا فضل مانگو، اللہ سے اس کے فضل کا سوال کرو۔ ان اللہ کان بکل شیء علیما، یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ جو اللہ نے تم میں سے کسی کو رتبہ اور فضیلت دی ہے، دوسرے اس کی تمنا نہ کریں، یعنی کہ یہ فضیلت مجھے مل جائے، ایسا نہ کریں کہ کاش یہ درجہ مجھے مل جائے۔ یہ تقدیر پر راضی رہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کیا ہے اسی پر راضی رہنا چاہیے۔ ایک ہے کچھ چیزیں ایسی جس کو بندہ قصداً حاصل کر سکتا ہے، جیسے مرد کو اللہ تعالیٰ نے قوت صلاحیت دی ہے تو وہ دنیا میں آخرت میں اچھا مقام و مرتبہ اپنے اعمال کی بنیاد پہ حاصل کر لے، یہ کام کرنا چاہیے۔ لیکن اب مثال کے طور پہ اللہ نے مردوں کو عورتوں پر فضیلت دی ہے، اب عورتیں یہ کہیں کہ جو درجہ مرد کا ہے وہ مجھے مل جائے۔ اللہ نے درجات رکھے ہیں، وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَاتٌ، مردوں کا درجہ عورتوں پر بڑھا دیا ہے اللہ نے، یہ نہیں ان کو مل سکتا، اس کو کسب کے ذریعے محنت کر کے حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ تو اسی طرح ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ مرد لوگ جہاد کرتے ہیں، عورتوں کے لیے جہاد نہیں، عورتیں جہاد پہ نہیں جا سکتی، میراث میں عورتوں کا حصہ مردوں کی نسبت کم ہے، عموماً مردوں کی نسبت آدھا حصہ عورتوں کا ہے، تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ، اللہ نے تم کو ایک دوسرے پر جو فضیلت دی ہے اس کی تمنا نہ کرو۔ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا، مردوں نے جو کمایا اس میں سے ان کے لیے حصہ ہے، وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَا، اور جو عورتوں نے کمایا اس میں سے عورتوں کے لیے حصہ ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے ہاں تقرب نیک اعمال سے ہے، مرد کو مرد ہونے کی وجہ سے اللہ کا قرب نہیں ملے گا، نہ ہی عورت ہونے کی وجہ سے اللہ کے قرب سے محروم رہے گی، بلکہ اللہ رب العالمین کا قرب اور جو اخروی درجات ہیں وہ اپنے اعمال، اپنی کمائی کے نتیجے میں ملیں گے۔ جتنی کمائی کر لو، جتنی نیکیاں کر لو، اتنا ہی فائدہ ہو جائے گا۔
وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ، اور ہر ایک کے لیے ہم نے وارث بنائے ہیں اس چیز میں جو والدین اور قریبی رشتہ دار چھوڑ گئے۔ ہم نے اس ترکے میں جو والدین اور زیادہ قربت والے قریبی رشتہ دار چھوڑ جائیں، ہر ایک کے وارث مقرر کیے ہیں۔ والذین عقدت ایمانکم فآتوہم نصیبہم، اور وہ لوگ جن کو تم نے عہد و پیمان سے باندھ رکھا ہے، یعنی جن کے ساتھ تم نے وعدہ کر رکھا ہے، انہیں ان کا حصہ دو۔ ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا، یقیناً اللہ تعالی ہر چیز پر گواہ ہے۔ تو یہ اللہ سبحانہ و تعالی نے ذکر کیا ہے کہ والدین اور قریبی رشتہ دار جو چھوڑ جاتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالی نے ہر ایک کے لیے وارث بنائے ہیں، یعنی مرد ہو یا عورت، ہر ایک کے ورثاء اور رشتہ دار ہمیشہ سے وارث بنتے چلے آئے ہیں، وہ ان کے وارث بنیں گے۔ اور والذین عقدت ایمانکم، تو اس کا یہ معنی ہے کہ کسی کے ساتھ حلف یا معاہدہ کیا ہوا ہے، وعدہ کیا ہوا ہے کہ وراثت اگر ہمارے ہاتھ آئی ملی تو ہم تمہیں دیں گے، تو ان کو اپنے وعدے کے مطابق وہ بھی دو۔ وراثت جو ترکہ ہے میت کا، مرد ہو یا عورت، اس کے ورثاء ہیں، ان کو وہ ورثاء کو حصہ ملے گا، اور جن کے ساتھ عہد و پیمان کیا ہے وہ تمہارا معاملہ ہے، تم نے ان کو بھی ادا کرنا ہے، دینا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ جب میراث کی آیات جو آپ نے شروع میں پڑھی ہے، یوصیکم اللہ فی اولادکم، یہ آیات جب نازل نہیں ہوئی تھی تو وہ لوگ جو آپس میں موالات رکھتے، دوستی، مثال کے طور پر مہاجرین اور انصار کو بھائی بھائی بنایا، تو ان کے نسبی رشتہ داروں کی نسبت یہ جو موالی ہوتے یہ زیادہ حقدار ہوتے وراثت کے، لیکن بعد میں اللہ تعالیٰ نے اس حکم کو منسوخ کر دیا، وہ آیت یوصیکم اللہ فی اولادکم والی جو ہے وہ نازل ہوئی، تو ان کے حق میں صرف وصیت باقی بچ گئی کہ ان کے لیے کوئی وصیت کر جائے تو پھر ان کو حصہ ملے گا، ورنہ ترکے کے اصول کے مطابق جو طریقہ ہے وہ میت کے وارثوں کے درمیان تقسیم کیا جائے گا۔ ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا، یقینا اللہ تعالی ہمیشہ سے ہی ہر چیز پر حاضر ہے، گواہ ہے۔